ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے صبر اور شکر۔ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک کو شکر کہا گیا اور دوسرے کو صبر کہا گیا۔ خوشی اور مسرت نصیب ہو تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر مصیبت اور آزمائش آ جائے تو پھر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ یہ صبار اور شکور یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو میرے خاص بندے ہیں جو قرآن کریم کے اندر تفکر اور تدبر کرتے ہیں، وہ بڑے شکر کرنے والے، وہ بڑے صبر کرنے والے ہیں۔ اہل ایمان سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو پاکیزہ تمہیں رزق دیا گیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور جو پاکیزہ تم رزق کھا رہے ہو واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اس کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں یہ رزق دیا ہے، تمہارے اوپر شکر واجب ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو گے تو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ انسان اللہ کی نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے، نعمت کے ملنے پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اس سے نعمت چھن جائے تو اس کے اوپر صبر کرتا ہے، یعنی دونوں حالتوں میں وہ اللہ کا مقرب بندہ ہی بن کے رہتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا یا معاذ واللہ انی لاحبک، 3 دفعہ یہ الفاظ فرمائے، اے معاذ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور آگے کہا معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس بات کی، ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر و شکر اور خوبصورت عبادت پر میری مدد فرما۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کی ایک دوسری روایت ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے پیشکش کی کہ میں وادی بطحا کو تیرے لیے سونے کا بنا دوں۔ میں نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں ایک دن سیر ہو کر کھاؤں اور اللہ تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہنا چاہتا ہوں تاکہ گڑ گڑاؤں، رجوع کروں، اس کے اوپر بھی میں تیرا شکر ادا کروں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، آسمان سے بارش نازل فرمائی، فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، اور تمہارے رزق کے لیے ثمرات رب العالمین نے اگائے، وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اور سمندروں کے اندر جو بحری جہاز، جو کشتیاں چلتی ہیں، ان کو اللہ نے مسخر کیا، وسخر لکم الانہار، رب العالمین نے دریاؤں کو بھی مسخر کیا، اور ارشاد فرمایا وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل، سورج کو مسخر کیا، چاند کو مسخر کیا، رات کو مسخر کیا، دن کو مسخر کیا۔ سورج کا مسخر ہونا، چاند کا مسخر ہونا، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمتیں ہیں۔
ارشاد فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ جو چیز بھی اللہ نے تمہیں دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کیسے کر سکتے ہو؟ آخر میں شکوہ کیا کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے، نعمتیں کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ ارشاد فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اسی نے ہی تو اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات بنائی، دن کو بنایا تاکہ رات میں تم آرام کر پاؤ اور دن میں تم اللہ کا فضل یعنی اپنا ذریعہ معاش اختیار کر کے تم اپنی روزی روٹی کما سکو، اور آخر میں کہا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں یہ ہے کہ خوشخبری لانے والی ہوائیں رب العالمین ہی چلاتے ہیں، اور تاکہ تمہیں اپنی مہربانی کا کچھ مزہ چکھائیں، اور یہ جو کشتیاں چلتی ہیں یہ بھی تو اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، تاکہ اس کے ساتھ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اور آخر میں پھر فرمایا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، بھلا دیکھو تو صحیح وہ پانی جو تم پیتے ہو، یہ پانی کس کی طرف سے آتا ہے؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا ہے یا ہم اس کو اتارنے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ جاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو ایسے اس پانی کو کڑوا کر دیتے، اس لیے تم ہمارا شکر ادا کرو اگر پانی کو ہم نے میٹھا تمہارے لیے پینے کے لیے بنایا ہے۔ ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری بات کو مانو، میرا حق مانو، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرو۔ فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، فرمایا میرے محبوب تم کہو وہی تو ہے جس نے پیدا کیا، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور پھر اس نے تمہارے لیے تمہیں کان دیے ہیں سننے کے لیے، آنکھیں دی ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے، اس نے تمہارے دل بنائے ہیں، لیکن پھر آخر میں کہا ماننے والے بڑے تھوڑے ہیں، شکر کرنے والے لوگ بہت ہی قلیل ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور مخلوق کا جو شکر ہے اس کو بھی رب العالمین نے کہا یہ حقیقت میں میرا ہی شکریہ ہے، اور ہمیں چاہیے جہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اگر اللہ کے بندوں کی طرف سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے تو ہم اس کا بھی شکریہ ادا کریں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو تم شکریہ ادا کرتے ہو تمہیں چاہیے پہلے اللہ کے بندوں کا بھی شکریہ ادا کرو۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ نے ہی تو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، اور تم تو کسی چیز کو نہ جانتے تھے، اور یہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے دل تمہیں دیے ہیں، مقصود وہی ہے تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تمہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو بھی اس نے تمہیں نعمت دی ہے اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ رب العالمین تو بڑی کریم ذات ہے، بڑی رحیم ذات ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم ایمان کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو
تو رب العالمین تمہیں عذاب نہیں دیں گے بلکہ اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بخاری شریف میں ایک واقعہ پیش فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ 3 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ ایک اس کو کوڑ کی بیماری تھی، ایک سر سے گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ وہ جس کو کوڑ کی بیماری تھی، فرشتے نے آ کے کہا تمہاری چاہت کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں خوبصورت جسم چاہتا ہوں، اچھی جلد والا بدن میں چاہتا ہوں۔ تو فرشتے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت بدن عطا فرمایا۔ تو فرشتے نے پوچھا اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں کچھ چاہتا ہوں مجھے مال و دولت میں مل جائے۔ تو فرشتے نے دعا کی، اس کو رب العالمین نے ایک اونٹنی سے نواز دیا، کہا اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں برکت دیں گے، اور پھر اس میں اللہ نے بڑی برکت دی۔ اور دوسرا جو گنجا تھا اس نے بھی ایسے ہی کہا کہ میری خواہش ہے میرے سر پہ بال ہو جائیں، اور کہا کوئی حسرت بھی ہے؟ تو اس نے کہا میں بھی چاہتا ہوں۔ تو اس کی حسرت کے مطابق اس کے لیے بھی فرشتے نے دعا کی، اس کو ایک گائے رب العالمین کی طرف سے عطا کر دی گئی، اور پھر اس میں بڑی برکت عطا فرما دی گئی۔ اسی طرح جو تیسرا جو اندھا تھا، اس کی خواہش بھی یہی تھی مجھے آنکھیں مل جائیں، اس کو آنکھیں مل گئیں، اور فرشتے نے اس کے لیے دعا کی، برکت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ساری بکریاں عطا فرمائیں۔ پھر یہ فرشتہ ایک دن انسان کی شکل میں آتا ہے اور اسے آ کر کہتا ہے جس کو کوڑ کی بیماری تھی مجھے کچھ اللہ کے لیے دو۔ تو اس نے کہا میں تمہیں کیا دوں، یہ سارا کچھ میری محنت کا ہی ہے۔ اس نے کہا شاید تم بھول رہے ہو۔ اس نے کہا میں کچھ نہیں بھول رہا۔ وہ اس حد تک ناشکرا ہو گیا کہ اس نے کچھ بھی وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ انکار کر رہا ہے۔ اسی طرح وہ دوسرے آدمی کے پاس جس کے سر پہ بال نہیں تھے، اس نے بھی کہا جو کچھ ہے سارا کچھ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ لیکن وہ جو اندھا تھا، جب فرشتہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جو چاہتے ہو اگر تم اللہ کے لیے مانگ رہے ہو، جو چاہتے ہو لے جاؤ، یہ سب کچھ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ فرشتے نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو آج آزمائش کے لیے آیا تھا، اور اندھے سے کہا کہ یقیناً تم آزمائش میں کامیاب ہو چکے ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بیٹے کی موت پر صبر کرتا ہے اس کے لیے جنت میں رب العالمین ایک گھر بناتے ہیں، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے شکرانے کا گھر۔ یعنی اگر اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ہمیں ملے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش، کوئی تکلیف ہمارے اوپر آ جائے تو ہمیں اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اما ہدیناہ السبیل و اما شاکرا و اما کفورا، 2 راستے اللہ نے بنا دیے ہیں، اب تمہاری مرضی شکر گزار بنو یا ناشکرے بنو۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو رب العالمین نے ارشاد فرمایا انہ کان عبدا شکورا، وہ میرے ایسے بندے تھے جو اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے، بلکہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، ان کا بھی شکریہ ادا کرو۔ ہم سو کر اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ ہم پانی پیتے ہیں الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں۔ ہم کپڑا پہنتے ہیں الحمدللہ الذی کسانی، ہم دعا پڑھتے ہیں۔ سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْکُرْ فَإِنَّمَا يَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور ہم نے لقمان کو دنائی عطا فرمائی، اور اللہ کا
اسے حکم دیا گیا لقمان کو کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا جو اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ اس کے ذاتی فائدے کے لیے ہوگا، یعنی جو اللہ کا شکر ادا کرے گا شکر کرنے کا اس کو فائدہ ہوگا، اور جو اللہ کی ناشکری کرے گا اس کا نقصان بھی اس کو اپنی ہی ذات میں ہوگا۔ نیکی کرنے والے کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سنیا الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی ہے، اگر آپ کے ساتھ کسی نے اچھائی کی ہے تو کم از کم آپ اس کے جواب میں اسے جزاک اللہ تو کہہ دو۔ صبر کا معنی برداشت کرنا ہے، زبان پہ شکایت نہ آئے، بے چینی اور مایوسی کا اظہار نہ ہو۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والصابرین علی ما اصابہم، ایمان والوں کی یہ علامت ہے، وہ تو صبر کرنے والے ہیں مصیبت پر۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ اور ہمیں یہ بتا دیا گیا اگر اللہ کی قربت چاہتے ہو، محبت چاہتے ہو تو یاد رکھو رب العالمین تمہیں بتا رہے ہیں واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں آتا ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ وہ تو تقوی اختیار کرنے والے اور صبر اختیار کرنے والے تھے، اور رب العالمین نے پھر ان کو کیا منصب اور کیا مقام دیا۔ جو صبر کرتے ہیں ان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے بے حساب نعمتیں ملتی ہیں، اجر و ثواب ملتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہم نے صبر کرنے والا پایا، وہ بہترین اللہ کے بندے تھے، ہر وقت اللہ سے رجوع کرتے تھے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں آپ ان کا ذکر کیجیے، وہ ہمارے بندے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر کس طرح رحمت فرمائی کہ رب العالمین نے ان کو خزانے بھی عطا فرما دیے، اولاد بھی عطا فرما دی۔ یہ اللہ کے طرف سے آنے والی جو آزمائش تھی، جو ابتلا تھی، اس کے اوپر صبر کا یہ ثمرہ اور نتیجہ تھا۔ ارشاد فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، یہ تمام پیغمبر جو تھے سب کے سب صبر کرنے والے تھے۔ صبر کرنے والوں کے لیے آخرت میں بھی اجر ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں بہتر اجر دیا جائے گا۔ اور بہت پیاری اللہ تعالیٰ نے جو بہت بڑا ایک انعام ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو بیان فرمایا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اونچے اونچے محلات ہوں گے جو دنیا میں آنے والے مشکلات کے اوپر صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے۔ اونچے اونچے محلات میں جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو یلقون فیہا تحیۃ و سلامہ، انہیں آداب کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ استقبالیہ دیا جائے گا اور کہا جائے گا جنت میں آپ ہمیشہ رہو، جنت دائمی طور پر آپ کے لیے ہے۔ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا آنے والی جو مشکلات ہیں، آنے والی جو مصیبتیں ہیں، یہ بعض دفعہ ابتلا، آزمائش، اور بعض دفعہ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے سامنے آتے ہیں۔ اور فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت ساری باتیں تو ایسی ہیں جو ہم درگزر کر جاتے ہیں۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی تسلی، تشفی اور تعلیم دی گئی، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، میرے محبوب جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں آپ صبر کیجئے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صبر کر کے دکھایا۔ جو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صبر تھا، کہا گیا آپ حکم دیجئے اس بستی کو ملیا میٹ کر دیا جائے، صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا جائے۔ کہا نہیں، یہ نہیں مانتے تو ان کی نسلوں میں ضرور لوگ مانیں گے مجھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام ہمیں یقیناً اس بات کا حکم دیتا ہے ہم صبر کریں، ہم اپنے رخساروں کو نہ پیٹیں، ہم سینہ کو بھی نہ کریں، ہم زمانہ جاہلیت کی باتیں نہ کریں۔ اللہ کے اوپر شکوہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی ہو جانا، تقدیر الہی کو اپنا مقدر سمجھ لینا، یہی صبر ہے۔ ہمیں اسلام اسی بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم شکر کریں اور ہم صبر کریں، اللہ کی طرف سے نعمتیں مل جائیں اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور اگر اللہ کی طرف سے ابتلا، آزمائش، دکھ اور تکلیف پہنچے تو پھر ہم اس کے اوپر صبر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔